میرے دوستو یہ ایک سوال ہے جو ہر عقل مند کے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ جب سہولتوں کے اسباب بڑھ گئے اور ہماری مالی استعداد بڑھ گئی اور ہم غریب سے مالدار ہو گئے اور ہمارے گھر پکے بن گئے، ہمارے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگ گئے، ہمارے گھر میں پہلے زمانے میں ہماری مائیں اینٹوں کا چولہا ہوتا تھا، اس پہ لکڑیاں رکھتی تھی، مٹی کا تیل ڈال کے اس کو آگ لگاتی تھی اور دن میں 3 دفعہ اس آگ پہ بیٹھ کے روٹی پکاتی تھی، 3 دفعہ آٹا گوندتی تھی، 3 دفعہ روٹی پکاتی تھی اور 2 دفعہ سالن پکاتی تھی، صبح کو چائے پکاتی تھی اسی چولہے پہ بیٹھ کے۔ اور یہ صرف دسمبر اور جنوری میں نہیں، جون میں بھی اس کا یہی کام ہوا کرتا تھا، جولائی میں بھی اس کا یہی کام ہوا کرتا تھا، اور مئی اور اگست میں بھی اس کا یہی کام ہوا کرتا تھا، لیکن بیماریاں نہیں تھیں۔ اتنے چولہے پہ بیٹھنے والی عورت، اور پھر گھر کی صفائیاں اس کے علاوہ، اور اب تو پیمپر ہیں، سارا دن بچے کو پیمپر پہنا ہوا ہوتا ہے اور نہ اس کا پاخانہ باہر نکلتا ہے نہ اس کا پیشاب باہر نکلتا ہے۔ اور آج سے 20-40 برس پہلے بچوں کو پیمپر نہیں پہنے ہوتے تھے، کپڑے کے کچھے ہوتے تھے، اور سارا دن ان کا پاخانہ رستا رہتا تھا، پیشاب بہتا رہتا تھا، اور مائیں لگی رہتی تھی ان کے کچھے دھونے میں، ان کے کپڑے دھونے میں، لیکن نہ وہ آگ پہ بیٹھ کے 3 دفعہ روٹی پکا کے تھکتی تھیں، اور نہ وہ صبح کو چولہے پہ بیٹھ کے چائے پکا کے تھکتی تھیں، نہ وہ آنے والے مہمانوں کی خدمت کر کے تھکتی تھیں، نہ وہ اپنے بچوں کے دن میں 10 دفعہ کچھے اتار کر بدل کر اس کو نہلانے دھلانے اور کچھوں کو دھونے سے تھکتی تھیں۔ جی جائے کہ آج گھروں میں کتنی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں، کتنے سارے کام آ کے نوکرانیاں کرتی ہیں، اور ہلکا پھلکا کوئی کام ہو تو گھر ہماری عورتیں کر لیتی ہیں، اس کے باوجود بھی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، نفسیاتی امراض بڑھ رہے ہیں، نفسیاتی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، سکون سے زندگیاں محروم ہو گئی ہیں، سکون سے زندگیاں خالی ہو گئی ہیں، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، الفتیں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے لوگ سارے دن کے تھکے تھکائے گھر میں جاتے تھے، ان کی تھکاوٹ اتر جایا کرتی تھی، دل پرسکون ہو جایا کرتا تھا، بچوں پہ نگاہ پڑتے ہی، بیوی پہ نگاہ پڑتے ہی دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا، سارے دن کی تھکاوٹ اتر جایا کرتی تھی۔ اب تو باہر اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی گھر میں داخل ہو کے پریشانی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے جن کا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، کہتے باہر ہی ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنی مزدوری کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر 2 بجے تک گپیں لگاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گھر کی چارپائیوں اور ہوٹل کی چارپائیوں پہ۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب سارے گھر والے سو گئے ہوں گے تو اب جا کے یہ بھی سو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اتنی زندگیاں اجیرن کیوں ہیں؟ اتنی زندگیاں دو بھر کیوں ہیں؟ حالانکہ پیسے بھی زیادہ، اسباب بھی زیادہ، سہولتیں بھی زیادہ، پھر بھی زندگیاں اجیرن ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب دنیا کا کوئی دانشور نہیں دے سکتا، اس کا جواب کسی سائنسدان کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب کسی حکومت کے پاس نہیں ہے، کسی ترقی یافتہ ملک کے پاس نہیں ہے، کسی جدید ترین ٹیکنالوجی والے ملک کے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب آج سے 1400 برس پہلے ہمارے رب نے ہمارے نبی کے دل پر اتارا قرآن کی شکل میں، اور ہمیں بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر تم ایمان لے آؤ، اپنے دل میں ایمان پکا کرو، اپنے دل میں ایمان مضبوط کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو۔ تمہارے جسم سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ جب تم یہ 2 کام کرو گے تو اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پہ اعتماد ہو اس کی بات تو بغیر قسم کے بھی معتمد ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہوتا۔ لیکن بندوں کا لہجہ اور بندوں کا انداز اور بندوں کا رویہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تم اس بات کا یقین کرو، تم اس بات کا ضرور یقین کرو
میں تمہیں قسم کھا کر اس بات کا یقین دلاتا ہوں، جب تم ایمان کو مضبوط کرو گے، اعمال اچھے کرو گے، میں تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گا۔